مٹی کی چادر اوڑھ کر ایسا بے نام و نشان ہوگا کہ کوئی نہ فاتحہ پڑھنے والا ہوگا نہ کوئی دعا کرنے والا ہوگا۔ بے حیا معاشرہ وہ زمین کے لیے، دھرتی کے لیے ناسور بن جاتا ہے، اور پاکیزہ معاشرہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے جس کی مہک سارے عالم کو چمکاتی ہے، سارے عالم کو خوشبودار کرتی ہے۔ دمشق جب فتح ہوا تو کیسر کی بیٹی وہاں کے حکمران کی بیگم تھی، توما، اس کا نام تھا توما، وہ قتل ہو گیا۔ جب باندیاں کٹھی ہوئیں مال غنیمت میں تو حضرت خالد کو پتا چلا کیسر کی بیٹی بھی باندیوں میں، تو انہیں ایک دم اس کو الگ کیا، خیمہ لگوایا، اس کی نوکرانیوں کو اس کے ساتھ کیا اور ان کے لیے پہرا مقرر کیا۔ پھر عزت و احترام کے ساتھ 400 آدمیوں کا دستہ فوج صحابہ کافر کی بیٹی کو پہنچانے جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باپ کے پاس پہنچا کر آؤ، اسے کہو کہ ہم دشمن کو بھی یہ عزت دیتے ہیں، ہم عزت کی یوں حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 400 مقدس ترین انسانوں کا قافلہ ایک کافر کی بیٹی کو پہنچانے کے لیے بارڈر تک گیا، انطاکیہ آج کل ترکی میں ہے۔ جب کیسر کی بیٹی نے بتایا نا کہ میرے ساتھ خالد بن ولید نے یہ سلوک کی ہے، اور مسلمان روزانہ اخبار میں عزتیں لوٹی ہوتی ہیں، لوٹنے والے امریکہ سے نہیں آئے، انڈیا سے نہیں آئے، اسرائیل سے نہیں آئے، فرانس سے نہیں آئے، اپنے ہی ہیں۔ ماؤں نے جن کے چھوڑ دیا، باپ نے کمائی کے چکر میں بتانا بھی چھوڑ دیا، تو درندے بن کے باہر نکل آئے، وحشی بن کے باہر نکل آئے۔ یہ کوئی امریکہ کی سازش ہے؟ روزانہ عزتیں لٹ رہی ہیں۔ جب کیسر کو پتا چلا، اس کی بیٹی نے بتایا تو کیسر رونے لگا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں ایک دن آئے گا کہ میرے اس تخت کے بھی مالک ہوں گے جس پر میں آج بیٹھا ہوا ہوں۔ اور 6 مہینے بعد وہ ہوا، اللہ نے انطاکیہ بھی صحابہ کے قدموں میں ڈالا۔ میرے عزیزو، ہماری ایک عزت ہے، ہماری ایک ناموس ہے، ہماری آنکھ بے حیا نہیں ہوتی، ہم اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کی راہیں طے کرتے ہیں، اس کو کراس نہیں کرتے۔ اگر عبرت کا نشان دیکھنا ہے تو جا کے یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو کہ وہاں کی عورت کا کیا حال ہے، وہاں کی ماں کا کیا حال ہے، وہاں کی بہن کا کیا حال ہے۔ اپنے آپ کو اس سے باہر مت لے جاؤ، علم ضرور حاصل کرو، تعظیم مت لو۔ مغرب میں تو سورج ڈوب کر اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھرنے کے لیے اللہ نے مشرق کو بنایا ہے، تو اپنی تہذیب کی، اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرو، اپنے استادوں کی قدر کرو، جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے۔ اگر تمہارا استاد ہے ساری زندگی اس کے آگے سر نہ اٹھانا، اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا، تمہارے علم میں برکت دے گا۔ اگر استاد کو بے عزت کرو گے تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہوں گے، خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں گے۔ یہ بھی باپ کے درجے میں ہے، تمہارا استاد بھی ایک باپ ہے جس کی پشت سے نکلے ہو، ایک ماں ہے جس نے تمہیں گود میں پالا ہے، ایک ماں جو تمہاری ساس بھی تمہاری ماں ہے، خالہ بھی تمہاری ماں ہے، پھوپھی بھی تمہاری ماں ہے، استاد تمہارا باپ ہے۔ ان سب رشتوں کی عزت کرنا سیکھو، قدر کرنا سیکھو، سب کچھ لوٹ کے اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا۔ تمہیں خوبصورت زندگی گزار کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر سب سے پہلے پلائے جاؤ گے، اور عزت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوگے، اور اللہ پاک کے دربار میں عالی مقام لے کر ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ یہ تو دکھوں کا جہان ہے۔ تم خود سوچو، جب آدمی آبزرویشن میں بیٹھا ہو تو سکھی ہوتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے کہ یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میرے اللہ کے کیمرے یہ 2 کرامن کاتبین ہر وقت ہمیں آبزرویشن میں لیے بیٹھے ہیں۔ موت تو چھٹی کا نام، اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت چھٹی، سیدھے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، ارادے کرو، اللہ سے مانگو وہ خوبصورت زندگی لے کر جاؤ جس پر پھر یہ سارے مزے اللہ آگے تمہیں کھانے کے بھی پورے کر دے، شادی کے بھی پورے کر دے، گھروں کے بھی پورے کر دے، اور عزت کے بھی ہو جائیں، کامیابی کے بھی ہو جائیں، اللہ پاک سے لینے والی بھی بن جائے۔ 5 فٹ نالہ سے کی کرنا ہے؟ یہ تو ہم گھستے 5 فٹ کے ہو کے رہ گئے۔ ہمارے بابا آدم 130 فٹ کی ہائٹ تھی، اماں ہوا 130 فٹ کی ہائٹ پر تھی۔ یوسف علیہ السلام کو تو لوگ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تھے، عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا یہ کم معلوم ہے، حضرت حوا سب سے حسین خاتون تھی۔
سب سے حسین حضرت حوا، دونوں اما ابا 130 فٹ کی ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے ہم چھوٹے کرتے ہوں گے، چونکہ جنت کی لڑکی، جنت کے خادم سب 130 فٹ پر ہیں، سب 130 فٹ میں، تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ پر لے جائے گا۔ 130 فٹ یہ پیسج آف ٹائم نے چھیلتے 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 یہ کر لیا ہے۔ 10,000 سال نے ہمیں گھسا 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 کے 5 فٹ پہ آگے کھڑا کیا۔ واپس جاؤ گے 130 فٹ، آدم بھی، حوا بھی، جنت کی حور بھی، یہ خواتین بھی، آپ بھی سب 130 فٹ پر جاؤ گے۔ اور جنت کی عورت کو اللہ نے مشکمبر زعفران کافور سے بنایا، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے کلام کرے ان میں زندگی کی روح پھونک دے، کلائی نمودار ہو جائے، 7 آسمان کے اندھیرے 7 زمینوں کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو یہ آخری انجام ہے میرے عزیزو۔ یہاں رہتے ہوئے نماز کے پابند رہو، اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ میں نے بھی ہاسٹل لائف گزاری، بہت چھوٹی عمر میں گزاری، میں تو 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے بھیج دیا لاہور، کہتے ہیں ڈاکٹر بنانا ہے، تو میں ہاسٹل لائف میں ایک عرصہ گزرا ہے میرا، اور اچھے اداروں میں گزرا ہے، تو لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ نفرتیں چلتی ہیں۔ میں کم جو آپ بچے بچیاں آئے ہوئے ہو، اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو، کسی استاد سے بے ادبی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو، اپنے ماں باپ سے کوئی گستاخی ہے جا کر معافی مانگ لو، کسی بہن بھائی سے لڑائی ہے معافی مانگو، کوئی خامن بیوی سے ناراض ہے، بیوی خامن سے ناراض ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ آپس میں محبت سے رہو، درگزر سے رہو، کہیں لڑائی ہو جائے صلح کرواؤ، کہیں جھگڑا ہو جائے صلح کرواؤ، چپ رہنا سب سلوک کرو کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تمہیں اس ناگواری میں اللہ بہت کچھ دے دے گا، بہت کچھ دے دے گا۔ امام غزالی کی روایت ہے، جس کا خامن بدتمیز ہو، اکثر تو خامدی ہوتے ہیں، بد زبانی بھی ہوتی ہے، بدتمیزی بھی ہوتی ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، مرد زیادہ ہوتے ہیں، جس کا خامد بدتمیز ہو اور عورت صبر کر جائے تو اسے وہ اجر ملے گا جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ملا تھا، فرعون کی زوجیت۔ جس کی بیوی بدتمیز ہو اور خامد صبر کر جائے تو اس خامد کو وہ اجر ملے گا جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ملا تھا کافر بیویوں کو برداشت کر کے۔ کیا مثال ہے، طلاق نہیں دی، نباہ کر کے دکھائے، طلاق نہیں، نباہ کر کے دکھائے۔ اگر باپ کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن میں باپ کیسا ہونا چاہیے، قرآن نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے کہ ایسے باپ کو، ایسا باپ پورے قرآن میں بیان نہیں ہوا، وہ ہے یعقوب علیہ السلام۔ جیسے یعقوب نے باپ بن کے دکھایا ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے، اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو کیا کرو، گھر سے نکال دو، جائیداد سے آگ کر دو، لڑائیاں جھگڑے شروع کر دو، نہیں، صبر کرو، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ذرا بیٹوں کا تبصرہ سنو، ان ابانا لفی ضلال مبین، باپ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے، نبی کا باپ ہے، اور کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت بڑا گمراہ انسان ہے۔ اور فی کے ساتھ جو ہم نے کر دیا ہے، فی لفی ضلال مبین، اور اتنے غلط ذہن رکھنے والوں کو یعقوب علیہ السلام نے باپ بن کے دکھایا، گھر سے نہیں نکالا، تانا نہیں دیا تم نے میرے بیٹے کو تباہ کر دیا، تم نے یوسف کو اغوا کر کے ہلاک کر دیا، ایک لفظ نہیں بولے۔ 40 سال بعد اللہ نے سب کو ملا بھی دیا، جھکا بھی دیا، جوڑ بھی دیا، محبت اور الفتیں بھی قائم فرما دی، ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا بھی، سب کی بخشش بھی کروا دی۔ تو میرے جو سب سے زیادہ رشتوں کو نبھانا مشکل کام ہوتا ہے، تو جس کی بیوی بدتمیز ہو اور وہ خامن صبر کرے تو لوط اور نوح علیہ السلام والا صبر ملے۔ اولاد نافرمان ہو جائے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، اولاد نافرمان ہو جائے اور باپ صبر کر جائے اور حسن سلوک کو باقی رکھے تو امید ہے اللہ یعقوب علیہ السلام والا اجر عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بیوی بڑی بدتمیز، ان کا ایک مرید ان کو ملنے آیا، وہ گئے ہوئے تھے جنگل،
اس نے دروازے پر دستک دی کہ میرے پیر ہیں. وہ کہنے کہ تیرے پیر دی بھی ایسی تیسی تے نال تیری بھی ایسی تیسی نال چنگیاں سلواتاں پڑھ سنائی. اسے کہلے بھی اے کی بنی تو اندر ہی کام بگڑیا پیا. اس نے دائیں بائیں پوچھا میرا پیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ادھر جنگل گئے تھے. وہ جنگل کو چل پڑا. آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے. شیر پر. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں اے بیگم تک قابو آئی نہیں تھی شیر کے میں قابو آ گیا. وہ کہنے لگے میرا پتر او دیاں سہ سہ کے اللہ نے شیر میرے قابو کر دیتے. او دیاں سہ سہ کے رب ہے شیر میرے قابو کر دیتے. دیکھو بھائیو یہ جنت نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے. صلح کرو صلح کرو صلح. بڑوں کا کام ہے. عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے، صلح کا کردار ادا نہیں کرتا، آگ بھڑکاتا ہے. تمہیں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہوں. سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ. ہمارے نبی گھر میں آئے، بیٹی کے تو اب تھوڑا غمگین بیٹھے. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے. تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے. یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں، میں کیسے جاؤں داماد کے پاس. اب خود چل پڑے تلاش کرنے. دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو چادر اتر کرتا ذرا اوپر چڑھ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگی ہوئی تھی. تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے قم یا ابا تراب. بڑے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو. ابو تراب کا مطلب تھا مجھے پتا چل چکا ہے تمہارا دونوں کا جھگڑا، لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا. یہ پیغام ہے ابو تراب میں. اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ گئے.